سلام کا جواب ادھر سے آیا، ادھر سے کم آیا. آج ناشتہ نہیں ملا گھر پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. تقریباً ہر بات جو آپ سے متعلق ہے وہ سارے شیوخ نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم کوشش کریں گے انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں مزید آپ کے سامنے رکھیں. اور یہ سوالات آپ سے، یہ تقریر نہیں ہوگی، یہ کوشچن آنسر کا ہی سیشن ہے. اسی میں سارے کوشچن آنسر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اسی میں ہی امید ہے کہ اسی میں ہی سوال جواب اور اسی میں ہی انعامات کی تقسیم بھی آپ کے لیے ہو جائے گی. تیار ہیں سارے؟ ہاں بھائی، سب تیار ہیں لڑکوں؟ جو تیار نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو. سب تیار ہیں؟ چلے پھر صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا صحابہ کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں اپنے علماء کرام سے اور اہل بیت کے حوالے سے بھی. کہنے کو تو کہہ لیں کہ یہ دو الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں. اگر صحابیت کو نکال دیں تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا. تو اصل چیز جو ہے وہ صحابیت ہے. اہل بیت اور صحابہ میں اصل چیز کیا ہے؟ زور سے بولیں، کیا ہے؟ صحابیت ہے. صحابی ہونا ہی ہے. اصل جو انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے اللہ کا، وہ یہی ہے کہ اہل بیت ہوں یا اصحاب رسول ہوں، ان کا صحابی ہونا ہی سب سے بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے، سب سے بڑا انعام ہے. اگر صحابی نہیں ہے تو وہ نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، قریشی ہونا بھی یہ مقام نہیں ہے اگر وہ صحابی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص صحابی نہیں ہے، بھلے وہ قریشی ہوتا رہے، بھلے وہ ہاشمی ہوتا رہے، بھلے وہ کچھ بھی ہوتا رہے، اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اصل چیز صحابیت ہے بس. اگر کوئی صحابی ہے تو حقیقت میں اس کا مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے. پھر صحابیت کے بعد پھر وہ اہل بیت بھی ہے، پھر وہ مہاجر بھی ہے، پھر وہ انصاری بھی ہے، پھر وہ عشرہ مبشرہ بھی ہے، پھر وہ اہل بدر بھی ہے، اہل احد بھی ہے. وہ سارے بات کے مراتب ہیں. سب سے پہلا جو کام ہے وہ صحابی ہو رہا ہے. اگر وہ صحابی ہے تو حقیقت میں اس کا مقام بھی ہے اور مرتبہ بھی. ایک بات تو یہ سمجھ میں آگے بھی سب یہ بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ آپ کو سمجھ میں آئی؟ اصل چیز کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، کیا چیز ہے؟ صحابیت ہے. اصل چیز صحابی ہونا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ صحابی ہونا اصل کام ہے. اگر وہ صحابی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا خاندان بڑا ہو، اس کا قبیلہ بڑا ہو، اس کی برادری بڑی ہو، وہ دنیا کا حسین ترین انسان ہو، وہ کچھ بھی ہوتا رہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. صحابی ہونا ہی مقام ہے. اہل بیت ہونا یہ بات کے مراتب ہے، اور عشرہ مبشرہ ہونا یہ بات کے مراتب ہے، یہ بات کے مقام ہے. پہلے یہ کہ وہ صحابی ہو جائے. اور صحابی کی تعریف آپ لوگوں نے الحمدللہ علماء سے سن لی ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. جی صحابی کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ آپ سنائیں سب مل کے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آئی جی. ناشتہ کس کس کو نہیں ملا گھر سے آج امی سے؟ زور سے بولیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جی آپ سنائیں صحابی کی تعریف. بیٹا ادھر دیکھو، صحابی کی تعریف سناؤ نا. ادھر کیا دیکھو، صحابی کی تعریف سنائیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ مل کے سنائیں نا صحابی کی تعریف. یہ صحابی کی تعریف آپ کے ذہن میں، دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ صحابی ہوئی اصل چیز صحابی ہے. پھر ہم آتے ہیں اس کے بعد خلفاء کے اوپر. ہمارے خلیفے کتنے ہیں؟ کتنے خلفاء ہیں ہمارے؟ کتنے خلفاء ہیں؟ 4. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ آپ بھی بولیے نا. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ اور یہ خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جملہ یاد کر لو.
خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یہ جملہ یاد کر لو، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ 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 جی آپ بھی، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر یہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خلیفہ بلا فصل کا مطلب جو پہلے خلیفہ ہیں، جو پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور انہی کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار ہمارے خلفاء ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بھی اسی ترتیب سے ہے، جس طرح دنیا میں ہے اللہ کے ہاں بھی ترتیب ان کی یہی ہے۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ جناب ابو بکر۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ جناب عثمان۔ چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ جناب علی المرتضی۔ کون ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی اولاد کہا، وہ کون ہے؟ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ ان کو اپنے پھول کہا، ننھے ننھے پھول کہا، اپنے دل کا ٹکڑا کہا، کلیجہ کہا۔ یہ سارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہما ریحانتا یا من الدنیا، اور لوگوں دنیا میں اگر میرے کسی نے پھول دیکھنے ہیں تو کون ہے؟ جناب حسن بھی اور جناب حسین بھی، جناب حسن بھی اور جناب حسین بھی۔ سب سے لاڈلے سب سے لاڈلے نواسے یہی تھے، جناب حسن بھی اور جناب حسین بھی۔ اور ان دونوں میں سے سردار کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سردار کون ہے؟ بولیں، ان دونوں میں سردار کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسین کو اللہ کے پیغمبر نے سردار نہیں کہا، کس کو کہا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ سردار۔ اور فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا، کون؟ یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے بیٹا، یہ سردار ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان دونوں نواسوں میں سے سیدنا حسن کو کیا کہا ہے؟ سردار کہا ہے۔ اور انہوں نے کیا سرداری دکھائی؟ کس طرح سرداری دکھائی؟ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی۔ کیا کی تھی انہوں نے؟ کس سے کی تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کی تھی انہوں نے؟ صلح۔ کیا کی تھی؟ صلح۔ اور ان کو اپنا امام مانا تھا۔ جناب حسن سردار ہے، اور انہوں نے جناب معاویہ کو کیا کہا؟ یہ میرے کیا ہے؟ امام۔ یہ میرے کیا ہے؟ امام۔ جناب حسن نے جناب معاویہ کو اپنا امام مانا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے امام ہے۔ جناب حسن نے کس کو امام کہا تھا؟ آواز نہیں آئی، پھر بولے، کس کو کہا تھا؟ جناب حسن کے امام کون؟ جناب حسین کے امام کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن کے بھی امام ہے، سیدنا حسین کے بھی کیا ہے؟ امام ہے۔ دونوں نے ان کو اپنا امام مانا تھا، اور دونوں نے جناب حسن جناب حسین نے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ کنہوں نے بیعت کی تھی؟ کس کے ہاتھ پہ؟ جی، کنہوں نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور جناب معاویہ کو دونوں نے، سیدنا حسن نے بھی اور سیدنا حسین نے بھی اپنا امام مانا تھا۔ وہ امام ان کے تھے، تسلیم کیا تھا، اور ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور ان کی حکومت کو تسلیم بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم جناب معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب حسن کے بھی امام ہیں، اور جناب حسین کے بھی کیا ہے؟ امام ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
تو بچوں یاد رکھنا یہ مختصر سی معلومات ہے، ان معلومات کو ذہنوں میں بٹھائیں، دلوں میں بٹھائیں، اور صحابہ سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا دونوں سے محبت۔ کن سے محبت؟ جی کن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے؟ صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی، صحابہ سے بھی اور صحابہ سے بھی اور دونوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ سے محبت نہ کریں تو بندہ مومن نہیں، آواز آئی، بندہ مومن اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت نہیں کرتا، اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن۔ اور ایک بندہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ بھی مومن؟ بولیے، وہ بھی مومن؟ وہ بھی مومن؟ وہ کسی چھوٹے سے بھی صحابی سے، ایک دن کا کوئی صحابی اور فوت ہو گیا ہے، اس سے بھی محبت نہیں کرتا، وہ بھی مومن؟ بولیے، وہ بھی مومن؟ کسی بھی صحابی سے محبت نہ کرے وہ بھی مومن؟ وہ اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے محبت نہ کرے وہ بھی مومن؟ وہ صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ بھی مومن؟ وہ بھی مومن؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اہل بیت میں کون شامل ہے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے۔ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ جی بیٹا، قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ کس کو کہا ہے؟ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں کہلواتا رہوں گا، آپ بھی یہی میں بھی یہی، آج آپ کی بھی چھٹی ہماری بھی چھٹی۔ جی قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ آواز نہیں آئی، پھر دوبارہ، قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ 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 اگر تھک جاؤ گی تو پھر کہلاتے رہیں گے۔ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ تمہارے منہ پہ تھکاوٹ دکھ رہی ہے، لگ رہا ہے تمہیں ناشتہ نہیں ملا آج۔ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ بولو، قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآنی اہل بیت کون ہے؟ ایک ہی بات ہے نا یار، قرآنی اہل بیت کون ہے؟ 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 اللہ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولو گے زور سے تو پھر چھٹی ملے گی، ورنہ یہی بیٹھے، آپ بھی یہی ہم بھی یہی۔ جی سب زور سے بولے، اللہ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآن نے اہل، مجھے دیکھیے مجھے، قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآنی اہل بیت کون ہے؟ قرآنی اہل بیت کون ہے؟ بس آج کا یہ سبق یاد ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ تین سوال ہے، جس کو آتا ہے تو آپ کھڑا کریں، باقی شور کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، خلیفہ خلافت سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ خلافت سے کیا مراد ہے؟ میرے کہاں بولے گا کوئی؟ آپ کا ہی بولا۔ وہ اس کے اندر چیز نے بتایا
ادھر آؤ بیٹا, یہ سر کو دیکھ لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اچھا بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ پہلے خلیفہ تھے, پہلے تو خلیفہ تھے, لیکن بلا فصل سے کیا مراد ہے؟ آپ سے پہلے کوئی اور خلیفہ. آ جائیے دے, شاباش. دوسرا سوال اب میں بوائز سے پوچھوں گا. بوائز تک ادھر نہیں جا رہا, میں گرلز کی طرف نہیں جا رہا. اللہ کے نبی کے وہ کون سے نواسے تھے جنہوں نے ایک صحابی سے صلح کی؟ ان صحابی کا نام بتائیں اور اللہ کے نبی کے نواسے کا نام بتائیں. 2 سوال ہیں اس کے اندر, میں ایک سوال. ہاتھ نیچے کریں. بولے گا کوئی نہیں, کوئی نہیں بولے گا. اچھا, جنہوں نے پرائز لے لیا ہے پہلے وہ ہاتھ نیچے کر لیں. جو پرائز لے چکے وہ ہاتھ نیچے کر لیں. آپ نے پرائز لے لیا, ہاتھ نیچے کرو. ہاں بھائی, آپ عبدالرافع کھڑے ہو کے بتا. خاموشی, پہلے کھڑے ہو. ایک کا نام پوچھا بیٹا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آپ نے کیا کہا؟ سردار بھی کہا. اور کس سے انہوں نے بیعت کی؟ اچھا بس ٹھیک ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. جی آپ کھڑے ہو کے بتائیں, کھڑے ہو کے بتائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آ جائیں, شاباش, گڈ, بس ہو گیا. دوسرا سوال ہے, اب آخری سوال ہے. اب گرلز کی طرف جا رہا ہوں. ازواج مطہرات میں سے کتنی ہیں اور کم سے کم 3 کے نام بتا دیں. آپ سے پوچھو, بہت سے پوچھو. کون بتائے؟ آپ کا انعام ہو چکا. ہوا دیجیے. ہاں بھائی, ازواج مطہرات. جی ذرا آنکھیں اور نظریں گھمائے تو بہت آسان ہے. جلدی, پہلے تو پرائز نہیں لیا نا. پھر ہاں کھڑے ہو, آپ نے لیا پرائز, کھڑے ہو جائیں. پیچھے پیچھے, ہاں کھڑے ہو. 10 11 ہیں. جی نام بتائیں. امہات ٹھیک, بیٹھ جائے. وائس کی طرف ہاتھ, جنہوں نے پرائز لے لیا وہ مجھے معلوم ہے, ان کو معلوم. آپ بتائیں. کھڑے. امہات المومنین میں سے کسی کے 4 کے نام بتا دیں. پہلے نہیں چکے. چلو کھڑے ہو, آگے. امہات المومنین کے نام بتائیں کسی 4. کون ہے امہات المومنین؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ. ایک مسٹیک کر گیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کا بھی. اب کون بتائے گا صحیح؟ آپ بتائیں. انتشاب ادھر آ جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ. 3 ہو گئے. زبردست, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا تھا شروع میں کہ ایک پینا فلیکس میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور سارے جوابات اس کے اندر لکھے ہوئے, لیکن آپ نے توجہ نہیں دی. اس کے اندر عشرہ مبشرہ کے بھی نام ہیں, اس کے اندر خلفائے راشدین کے بھی نام ہیں, امہات المومنین کے بھی نام ہیں, اور ان 2 پھولوں کے بھی نام ہیں جو اللہ کے نبی کے ہیں. بہرحال جزاکم اللہ خیر. اور ان بچوں کو انعامات دینے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم سر شبیر صاحب, محترم قاری شکور صاحب اور شیخ آصف شہزاد صاحب سے کہ ان بچوں کو انعامات دیتے ہیں.
چلیں جزاک اللہ خیر. اچھا وہ بچے جنہوں نے قرآن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ جلدی آ جائیں جنہوں نے تلاوت کی ہم پڑھی نعت پڑھی جلدی آ جائیں فٹافٹ جلدی جلدی ٹائم نہیں ہے فٹافٹ آ جائے. میں شیخ عبدالغفار صاحب سے کہوں گا کہ ان کو بھی ایک ایک انعامات دے دیں تاکہ دیتے جائیں کرتے جائیں شام کا نوٹ کم پڑ جائے تو نیچے سے لے لینا. چلے باقی آپ لوگ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں تمام آنے والے مہمانوں کو دوبارہ خوشامدید دیتا ہوں اور اس طرح اسکول کے تمام طلبہ کو کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے بہت کچھ سنا بہت کچھ. آپ کا یہاں بیٹھنا لازمی باعث اجر و ثواب آپ کے لیے بھی آپ کے والدین کے لیے بھی. دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پہلے ایک گھر آرام سے یہاں سے نکلے پھر اس کے بعد وائز بیٹھے رہے بھی اطمینان سے.